گوادر جو میں ایک بنیاد جو گوادر میں واقع ہوا پرسوں پہ کل نہیں تھا، میں اس کی بھی میں بطور گوادر کا نمائندہ اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اسی رات 3 بجے سے ہی ہمارے ساتھی لگے ہوئے تھے، اور میں کل بھی ہمیں سوربندر جہاں واقع ہوا میرا گاؤں ہے، وہاں بھی واقع ہمارے عوام اس واقعے کے خلاف باہر بھی نکلے اور انہوں نے شدید اس کی مذمت بھی کی۔ انہوں نے مسلسل یہ بات کی کہ اگر بلوچستان میں آج ظلم ہے، جبر ہے، اگر ریکوڈک بیچا گیا، سیندک بیچا گیا، ساحل سمندر تاراج ہے، اس کا قصور یہ پنجاب اور خانوال کے مزدور نہیں تھے ان کو جو مارا گیا، تو میں ایوان میں اپنے گوادر کی طرف سے اس کی مذمت، وہاں کے عوام کی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ 2-3 اور باتیں تھیں، یہ میں اب بھی کر لوں تاکہ ٹائم آپ کا بھی بچے گا، میرا بھی پھر بھی قرارداد، کیونکہ بہت عرصہ بعد اسمبلی 23 سے لے کر 2 تاریخ تک شیڈول تھا، یہ اجلاس نہیں ہوا، بہت ساری ایشوز اس دوران آئے۔ پہلے یہ کہ میں گوادر کا نمائندہ ہوں، گوادر کا، اور گوادر کے جتنے فیصلے اور وہ گوادر کے عوامی نمائندوں سے پوچھے بغیر دوستوں سے پوچھ کر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ میں بطور عوام میں آیا اس لیے، میں تو وہاں دھرنے دیتا تھا، احتجاج کرتا تھا عوام کو ساتھ مل کے۔ میں ایوان میں اس لیے آیا کہ ایوان میں مشاورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ اچھی طرز حکمرانی قائم کریں گے، لین دین کا کاروبار بند ہوگا، کرپٹ افسران کا کاروبار بند ہوگا، ہم سینئر کو جونیئر کو سینئر کے پوسٹوں پہ تعینات نہیں کریں گے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بلوچستان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آ رہا ہے اور بہترین نظام بلوچستان میں بننے جا رہا ہے، اور میں نے بھی سپورٹ کیا، ووٹ دیا کہ اب عمر بن عبدالعزیز کا دور بلوچستان میں آ رہا ہے۔ لیکن آئے گزرتے دن کے ساتھ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں تو ماشاءاللہ مالی لین دین تو بڑھ رہا ہے، ٹرانسفر پوسٹوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، لوگ 30-30 لاکھ روپے کا پر ٹرانسفریں ہو رہی ہیں۔ اپنے من پسند لوگوں کو، جس گوادر کا جس افسر جو محنت کرتا تھا، میں میرے مخالف دور میں تعینات ہوا، میں چاہتا تھا کوئی اس کو ٹرانسفر نہ کرے، وہ کل ٹرانسفر ہوا ہے۔ لیکن جو محنتی افسر، جو کام کرتا ہے افسر، ایمانداری کرتا ہے افسر، لوگ گوادر کے خوش ہیں، میں نمائندہ خوش ہوں، اور اس کو صوبہ حکومت ٹرانسفر کرتا ہے۔ اور جس سے میں ناخوش ہوں، گوادر کے عوام ناخوش ہیں، وہ 3 دفعہ میں وزیر اعلیٰ سے ملا کہ اس کو ٹرانسفر کرے، وہ نہیں ہوتا۔ گوادر کے عوام جس کو کہتے ہیں ٹرانسفر کرے، وہ نہیں ہوتا، اور جس سے پورے گوادر کے لوگ خوش ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے۔ میں اس سے شدید احتجاج کرتا ہوں۔ اگر صوبہ حکومت چاہتی ہے کہ گوادر کے روڈ پر بند ہو، گوادر میں پر احتجاج ہو، کہ میں ایوان سے آج ہی نکل کر گوادر جاؤں گا، آج ہی نکل کر گوادر جاؤں گا، تو پھر ایوان میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ میں اس لیے آج بات کر رہا ہوں کہ میں نے وزیر اعلیٰ اس کے چکر لگا کر تک چکا ہوں۔ میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ ہاؤس جا کے چکر لگاؤں۔ اس لیے ایک پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ صوبہ حکومت چاہتی ہے کہ گوادر کے روڈ بند ہوں، گوادر کے لوگوں کی مسائل حل نہ ہوں، اور وہاں کرپٹ افسران کی سرپرستی کرے، اور وہ عوامی نمائندوں کو نظر انداز کر کے اپنے دوستوں کے ذریعے فیصلہ کرے۔ مجھے وزیر اعلیٰ صاحب بتائے، آپ نے کل ایک تحصیلدار کو ایکٹنگ اے سی کا چارج دیا ہے، آپ نے تو اچھی طرز حکمرانی کا مثال دیا تھا کہ میں جونیئر لوگوں کو سینئر کے پوسٹوں پہ تعینات نہیں کروں گا، تو آپ کے دعوے کہاں گئے؟ کہاں دعوے گئے کہ آپ نے کہا کہ میں ایک تحصیلدار کو گوادر کا اے سی بنا ہے؟ کس بنیاد پہ بنا ہے؟ مجھے وہاں کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، میں وہاں کا نمائندہ ہوں، میں ڈیرہ بگٹی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تو میں وہاں کا نمائندہ ہوتے ہوئے میرا فیصلہ کوئی اور کرتا ہے تو میں کیا کروں؟ میں وہاں کا نمائندہ میں نہیں ہوں، ایوان کا حصہ میں نہیں ہوں، وہاں کے لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ آپ اپنے ذاتی دوستوں سے پوچھتے ہو، لیکن وہاں کے عوامی نمائندوں کو نہیں پوچھتے۔ آپ اچھی طرز حکمرانی قائم کر رہے ہو، آپ بلوچستان میں تو عمر بن عبدالعزیز کی حکومت قائم کر رہے ہو۔ تو اس لیے میں صوبہ حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ میں ایوان میں آیا اس لیے کہ میرے مسائل حل ہوں۔ اگر میرے مسائل گوادر کے میری مشاورت کے بغیر کرو گے تو گوادر میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، گوادر کا آپ کا سی پیک نہیں چل سکتا، گوادر میں آپ کا پوسٹ نہیں چل سکتا۔ اگر میری مشاورت کے بغیر، میں وہاں کو نمائندہ ہوں، وہاں کی آواز ہوں،
آپ کیا سمجھتے ہو؟ میں 4 مہینے قدوس بیزن جو نے مجھے جیل میں ڈالا انہی وجہ سے، آپ کو بھی شوق ہے جیل میں ڈالنے کا، سو بسم اللہ ڈال دو جیل میں، لیکن وہاں کے فیصلے وہاں کے عوامی نمائندے کے بغیر میں قبول نہیں کروں گا، ورنہ آپ چاہتا ہے کہ میں کروں گا فیصلے تو میں آج ابھی یہاں سے اٹھ کر کے گوادر جاؤں گا، کوئی ایوان کے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک میری بات یہ کہ میں نے آپ کے ریکارڈ میں لایا، دوسرا یہ زمیندار احتجاج کر رہے ہیں، کل بھی میں گیا تھا، ان کے مسائل حل کریں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ کہتے ہیں وفاق وفاق وفاق، شہباز شریف کا نمائندہ کون ہے یہاں؟ آصف علی زرداری صاحب کا نمائندہ کون ہے یہاں؟ دیکھیں یہاں ان کے نمائندے موجود ہیں، آپ وفاق کے ذریعے چھپ نہیں سکتے، وفاق کے اگر مستلق مسائل ہیں ان کے یہاں کی صوبہ حکومت مسائل حل کرے۔ دوسری بات میری یہ ہے، ابھی پیس ڈی پی کا کہ فنڈ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں میں پرانے کو، جو پرانے لوگ ہیں ان کو میں بجٹ دوں گا، نئے لوگوں کو نہیں دوں گا۔ کیا جب صوبہ اسمبلی میں بجٹ پیش کیا تھا پچھلا، حلقے کے عوام کو دیکھ کے کیا تھا، ایم پی اے کو دیکھ کے کیا تھا؟ یہ پی ایس ڈی پی ایم پی اے کا ہے، یہ پی ایس ڈی پی ایم پی اے کا ہے، عوام کا ہے؟ مجھے بتائیں، سوال ہے میرا، یہ پی ایس ڈی پی ایم پی اے صاحب کا ہے کہ اس سے پہلے کمیشن کا ہے، ایم پی اے کمیشن نہ کا ہے، میں کمیشن کا ہوں نہ کا ہے؟ یہ عوام کے ہوتے ہیں، عوام کے بجٹ ہوتے ہیں، اب کسی عوام کو محروم نہیں کر سکتے، یہ ایم پی اے کے بجٹ نہیں ہوتا ہے، یہ عوام کے بجٹ ہوتے ہیں، عوام کے لیے منظور کرتے ہیں۔ تو اس کے بھی یہ من پسند بڑا پسند، ذاتی دوستی، میں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت دیکھ رہا تھا، پہلی تقریر سنی، میں تو حضرت عمر عبدالعزیز کی حکومت سن رہا تھا، ماشاءاللہ یہاں تو پتہ نہیں کیا دندے چل رہے ہیں ابھی۔ میں پھر یہ اس پہ آتا ہوں، ابھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وزیر اعلیٰ ہاؤس نہ جاؤں، کیونکہ مجھے وہاں پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوتے ہیں، کیا اہمیت ہے ایم پی کی، کیا اہمیت ہے، اور ذاتی دوستوں کی کیا اہمیت ہے، اور جو گوادر کے افسران کے فیصلے وزیر اعلیٰ صاحب خود کرے، جو افسر لانا چاہتا ہے لائے، جو فیصلے کرنا چاہتا ہے کرے، اپنے ذاتی دوستوں کے ذریعے کرے، قدوس بیزنجو کے ذریعے کرے، انشاءاللہ پیرو برداشت کرے، پھر طاقت آزمانا چاہے طاقت آزمائے، جیل میں ڈالے جیل میں ڈالے، پھر وہ گوادر چلا کے دکھائے مجھے سرفراز بگٹی صاحب، صوبہ حکومت، وہ گوادر اپنی ترقی چل کے دکھائے۔ انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کس طرح آپ اپنے ذاتی دوستوں کے ذریعے گوادر کا سودا کرتے ہو، ذاتی دوستوں کرپٹ افسران کو گوادر پہ مسلط کرتے ہو۔ تو میں اپنے قرارداد پہ آتا ہوں۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ ہولڈ کریں، یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے رشوت خوری کی بات کی، پیسے لینے کے یہ الفاظ حذف کیے جائیں تو کرے حذف کرے، ہم سے تو عوام تو جی آپ قرارداد کی طرف آئیں، قرارداد کی طرف آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو قیمتی وسائل اور طویل ساحلی پٹی سے نوازا ہے، لیکن بدقسمتی صوبے کے عوام ان وسائل کے ثمرات سے تاحال محروم ہیں۔ لیکن مکران کے ساحل سمندر کی نایاب قیمتی مچھلیوں کی نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں بھر میں ڈیمانڈ ہے، مگر سندھ کے ٹالر ساحل کو تاراج کرنے اور سمندری حیات کی نسل کشی میں مصروف ہیں۔ ٹالرز کی غیر قانونی فشنگ کی وجہ سے نہ صرف درجنوں مچھلیوں کی نسلیں نایاب ہو چکی ہیں، بلکہ غیر قانونی ٹالر نے سمندر کو بانجھ کر دیا ہے، جو کہ سالانہ تقریباً 70 ارب روپے کی مچھلیاں لے کر جا رہے ہیں۔ سمندر میں مچھلیوں کے غیر قانونی شکار کرنے والے ٹالر کو اجازت دے کر بلوچستان کی معیشت کو تباہ اور مقامی ماہروں کو نان شبینہ کا محتاج بنا دیا گیا ہے۔ نیز ایک منصوبے کے تحت محکمہ فشریز کو بیکار بورڈز اور سیاسی بھرتیوں نے ناکارہ بنا دیا ہے، لہذا یہ ایوان صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے گوادر کے ساحل سے غیر قانونی ماہی گیری ٹالر کو ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے اور عوام دشمن عمل میں ملوث عناصر اور سرکاری افسران کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ نیز حکومت ماہی گیروں کے معاش کو بچانے کے لیے بلوچستان کے ساحل کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کو یقینی بنائے۔ قرارداد نمبر 8 پیش ہوئی، کیا مورکین اپنے قرارداد بلوچستان کو ایک قیمتی ساحل سے نوازا ہے۔ میں خود مجھ سے زیادہ اس ایوان میں یا بلوچستان میں شاید ان ٹالر کی وجہ سے جو مسائل ہیں، کیونکہ میں خود ایک مچھیرا ہوں اور مچھیرے کا بیٹا ہوں، مجھ سے زیادہ اس مسئلے کی سنگینی سے کوئی واقف نہیں ہے۔ ان ظالم ٹالرز کی وجہ سے ہمارے 12 سے 15 مچھلیوں کی نسل ختم ہو چکی ہے۔
جو مچھلیاں ہم دیکھتے تھے ان کی نسلیں بالکل نایاب ہو چکی ہے. تقریباً یہ 12 سے 15 مچھلیاں جس کی نسل ختم ہو چکی ہے ان ٹالرز کی وجہ سے. اور ایک بریفنگ میں بھی تھا, وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے, انہوں نے خود فشریز نے یہ بریفنگ دی کہ 70 سے 80 ارب روپے کی مچھلیاں چوری کر کے لے جاتے ہیں بلوچستان سے. یہ ٹالر جو سندھ کے ہیں ان کو اجازت وہاں سے ملتی ہے, اور یہ ٹالرز اس لیے آتے ہیں اور یہ نسل کشی کرتے ہیں. مچھلی کے انڈے بچے بالکل جھاڑو دیتے ہیں سمندر کو. فشریز ایکٹ میں سمندر کا ایک جال کا ایک سائز ہے کہ یہ جال آپ استعمال کر سکتے ہیں اور فلان جال آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کے اندر جو انڈے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ اس جال کے ذریعے نکل جائے, کوئی ان کا شکار نہ کرے. لیکن یہ ظالم سمندر کو جھاڑو دیتے ہیں. جھاڑو کی وجہ سے پورا سمندر کا انڈے بچے وغیرہ پوری نسل یہ اٹھا کر کے ظالم لے جاتے ہیں. یہ 2 مہینے سمندر میں رہتے ہیں, سمندر کے اندر رہتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں یہ سندھ کے ٹالرز وہاں موجود ہیں. ان کی سرپرستی ظاہر ہے فشریز کے افسران کرتے ہیں. ہمارے وفاقی ادارے بھی ان کی سرپرستی کرتے ہیں. وفاقی ادارے بھی جو میرین سیکورٹی والے وہ بھی ان میں انوال ہیں اور فشریز والے بھی انوال ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے, کیونکہ ہم وہاں ماہی گیر تباہال ہیں, وہاں کے ماہی گیروں کے معاش کے قتل عام ہو رہا ہے, نان شبینہ کا محتاج بن رہے, وہ فیول ان کے مخروض ہو چکے ہیں. ہمارا سمندر تاراج ہو چکا ہے. ان ظالموں جو اللیگل فشنگ کرتے ہیں, سمندر کو تاراج کرتے ہیں, ان ٹالروں کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے تو میرے سامنے سخت سے سخت احکامات ان کو دیے, اس کا میں اعتراف کرتا ہوں, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کی بات فشریز والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے سخت باتیں میرے سامنے کی ہیں, لیکن ان کے احکامات کے بعد ٹالر زیادہ ہوتے ہیں, کم نہیں ہو رہے. وزیر اعلیٰ صاحب فشریز کے افسر کو میرے سامنے فون کرتے ہیں کہ فوراً ٹالر کے خلاف کارروائی کی جائے. پہلے 2 ہوتے تھے, فون کے بعد 4 ہوتے ہیں. یعنی یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے احکامات کی جو ہے نا اہمیت ہے ہمارے فشریز اور ہمارے افسران کے سامنے. یہ میں پورے ایوان کو, صوبائی حکومت کو یہی کہتا ہوں قرارداد کے ذریعے کہ ٹالرز مافیا کے خلاف سخت سے سخت آپریشن کیا جائے.